میاں اسلم اقبال کو، حماد اظہر کو اور فرخ حبیب کو بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ان کی بھی لاٹری نکلنے والی ہے۔ یہ جو ذلت آمیز سلسلہ ہے نا گرفتاریوں کا، یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس سلگتی ہوئی انا کو تھوڑی بہت تسکین نہیں ہوتی۔ جلاہٹ کا باعث مریم صاحبہ آپ کے یہ پارٹی اکابرین ہیں، جنہوں نے نہ صرف گراؤنڈ ورک نہیں کیا، کوئی سپیڈ ورک نہیں کیا، آپ کو بلا لیا ہے۔ دیکھیں، یہ شو آف مسل کا ایک طریقہ ہے اور اس میں آپ بری طرح ناکام ہوئے۔ پھر رہی صحیح کسر ساؤتھ پنجاب میں نکال دی گئی۔ ساؤتھ پنجاب میں آپ نے خاص طور پہ میری انفارمیشن کے مطابق سعود مجید سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ایک شادی ہال میں آپ نے ارینج کیا ہوا ہے، ہونا کسی پنڈال میں چاہیے تھا، کسی سٹیڈیم میں نہیں تو کم از کم ایک بڑے میدان میں تو ہوتا۔ آپ نے ایک چھوٹے سے شادی ہال میں ارینج کیا اور وہ بھی آدھے سے زیادہ خالی ہے۔ تو یہ کیا ہے سارا سلسلہ؟ تو دروغ بر گردن راوی سعود مجید کا جواب یہ تھا کہ آپ کی حکومت نے مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ اب لوگوں کو لانا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ یقین کیجئے، یہ مہنگائی کا ایک بہانہ ہے جس کے پیچھے آپ کے پارٹی اکابرین، پنجاب کی ساری تنظیم چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایکچولی آپ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پارٹی بغیر مہنگائی کیے بھی انتہائی غیر مقبول ہو چکی ہے۔ 15 فروری کے بعد انشاءاللہ صورتحال بہتری کی طرف جائے گی۔ عمران ریاض خان کی رہائی اور مقدمے کا خارج ہونا، میں اس پر عمران ریاض خان کو، اس کی فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پاکستان کے تمام باشعور، سینسیبل اور بہادر لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں جوڈیشری کو سراہتے ہوئے بڑے ادب سے انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ تو ایک اچھی خبر تھی۔ ایک چھوٹی سی بری خبر یہ ہے کہ اس رہائی سے بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ وہ جھلاہٹ کا شکار پہلے ہی ہیں، اس جھلاہٹ میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ احتیاطاً بتا رہا ہوں کہ میاں اسلم اقبال کو، حماد اظہر کو اور فرخ حبیب کو بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ان کی بھی لاٹری نکلنے والی ہے۔ بہادروں کی اس لسٹ میں انہیں بھی عنقریب میں شامل ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہر صورت میں ون ون ہی ہے۔ اگر آپ ہو جاتے ہیں تب بھی، نہیں ہوتے تب بھی، آپ کا نام انشاءاللہ بہادروں میں ہی لکھا جائے گا۔ احتیاطاً ایک چھوٹا بیگ، ساتھ کوئی اپنی ضروری چیزیں وہ بھی بندوبست کر لیں، اور خاص طور پر اپنے وہ موبائل جو آپ کسی کو نہیں دکھانا چاہتے وہ ٹھکانے لگا دیں، اس لیے کہ پہلے ہی سے جو کیو ہے نا، کیو میں ٹائم لائن پر آپ کا نام موجود تھا۔ یہ میری اطلاع ہے، یہ میرا کوئی گمان نہیں ہے، میرا وجدان نہیں ہے، میرا ہنچ نہیں ہے، یہ میری خبر ہے۔ ہو سکتا ہے غلط ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ بندوبست کر لیں، کیونکہ یہ جو ذلت آمیز سلسلہ ہے نا گرفتاریوں کا، یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس سلگتی ہوئی انا کو تھوڑی بہت تسکین نہیں ہوتی، اور اسی سلگنے کے عمل نے جلاہٹ میں اضافہ کیا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ مریم نواز صاحبہ کا نام عزت سے لیتا ہوں، طنز و مزاح کی حد تک ہے، لیکن موکری کا یا ریڈیکیول کا یا حد سے زیادہ تضحیک اور تحقیر کا نشانہ نہیں بنایا۔ البتہ ان کے بزرگان کو جہاں موقع ملے میں ان کے خوب لتے لیتا ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں بات کرنا اچھا بھی لگتا ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ مریم نواز ایک اہم سربراہ ہیں، اس وقت پنجاب میں نمبر 1 کی حیثیت سے وہ تشریف لائی ہیں، ایک اہم سیاسی عہدے پر فائز ہیں، تو ان کا استقبال شائن شان ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ حیران ہوں گے، اور یہ بالکل میں ٹنگ ان چیک نہیں کر رہا، تنزن بات نہیں کر رہا، بخدا نہ انہیں انٹائس کر رہا ہوں کہ دیکھیں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ سراسر نالائکی ہے، بے حد نالائکی والی بات ہے کہ آپ نے 2,500 3,000 4,000 لوگوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا، یا انہیں کہہ دیتے جی 15 دن بعد آ جائیں آپ۔ یہ کوئی بات ہے بھلا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارا سے مراد پی ٹی آئی نہیں، کیونکہ میں پی ٹی آئی نہیں ہوں، میری ہمدردیاں پی ٹی آئی کے سربراہ کے ساتھ ہیں، اس کے نظریے کے ساتھ ہیں، اس کی سوچ اور اس کی بہادری کے ساتھ ہیں، لیکن میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا کام، میرا منصب مجھے اجازت نہیں دیتا۔ میں نے جب ممبرشپ لے لی تو پھر ادھر سے مجھے خیر بات کہنا پڑے گا۔ تو یہ پریشانی ہمارے لیے، جرنلسٹ کے لیے، اینکرز کے لیے اور اینالسٹ کے لیے ہو سکتی ہے جو پی ڈی ایم کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں۔
ان کے بارے میں ہر طرح کی بدگمانی اور بری سوچ رکھی جاتی ہے اور حسب توفیق ان پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ عمران ریاض خان کے پائے استقامت میں 1 انچ کی بھی لغزش نہیں ہوئی، وہ چٹان کی طرح اپنی بات پہ قائم ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ چند دن پہلے آپ نے فواد چودھری کی بات بھی سن لی، پھر آپ نے اعظم سواتی کو بھی دیکھ لیا۔ میں روز ان کا تذکرہ کرتا ہوں، اور جیسے میں نے گزارش کی کہ اب آپ ایک نیا دستہ تیار کرنے جا رہے ہیں ان تگڑے سیاسی مجاہدین کا، یہ اس کی وجہ صرف اور صرف مریم نواز کی جلاہٹ میں اضافہ ہے، اور جلاہٹ کا باعث مریم صاحبہ آپ کے یہ پارٹی اکابرین ہیں جنہوں نے نہ صرف گراؤنڈ ورک نہیں کیا، کوئی سپیڈ ورک نہیں کیا، آپ کو بلا لیا ہے۔ دیکھیں یہ شو آف مسل کا ایک طریقہ ہے اور اس میں آپ بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ پھر رہی صحیح کسر ساؤتھ پنجاب میں نکال دی گئی۔ ساؤتھ پنجاب میں آپ نے خاص طور پہ میری انفارمیشن کے مطابق سعود مجید سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ایک شادی ہال میں آپ نے ارینج کیا ہوا ہے، ہونا کسی پنڈال میں چاہیے تھا، کسی سٹیڈیم میں نہیں تو کم از کم ایک بڑے میدان میں تو ہوتا۔ آپ نے ایک چھوٹے سے شادی ہال میں ارینج کیا اور وہ بھی آدھے سے زیادہ خالی ہے۔ تو یہ کیا ہے سارا سلسلہ؟ تو دروغ بر گردن راوی سعود مجید کا جواب یہ تھا کہ آپ کی حکومت نے مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ اب لوگوں کو لانا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ یقین کیجئے یہ مہنگائی کا ایک بہانہ ہے جس کے پیچھے آپ کے پارٹی اکابرین، پنجاب کی ساری تنظیم چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایکچولی آپ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پارٹی بغیر مہنگائی کیے بھی انتہائی غیر مقبول ہو چکی ہے۔ اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پرماننٹ ہے، ایک زمانہ تھا عمران کی پارٹی آپ سے بھی زیادہ گئی گزری تھی، لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا سیاسی اتار چڑھاؤ کا۔ خیر وجہ میں نے بتا دی ہے کہ اب گرفتاریوں کا سلسلہ یا اس کی اگلی لڑی جو ہے جس میں یہ بزرگ، اور اس میں میاں اسلم اقبال کو خصوصی طور پہ ٹارگٹ کیا جانا ہے، اس لیے کہ یہ جو بے وقوف پارٹی لیڈرز ہیں پنجاب میں پی ایم ایل این کے، یہ کہتے ہیں کہ جی لاہور جو آپ کا قلعہ تھا، آپ کا گڑھ تھا، اس میں جو دراڑیں پڑی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ میاں اسلم اقبال ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میاں اسلم اقبال ڈیزروز اے میڈل فار دس، کہ تنہ تنہا اس بندے نے اتنے بڑے قلعے کو، یہ چتوڑ کا قلعہ تھا جو اس نے فتح کر لیا ہے، تو اکیلے اسلم اقبال کو قابو کرنے سے، حماد اظہر جیسے پڑھے لکھے نفیس شریف آدمی کو پابند سلاسل کرنے سے، اس کے سر پہ بھی غلاف چڑھانے سے، اس کو زد و کوب بھی کرنے سے، پہلے بھی اس نے لاٹھیاں کھائی ہیں، وہ بھی اس کا ایک میڈل ہے۔ پھر فرخ حبیب، خیر اس کا لاہور سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ ڈور ٹو ڈور نکلیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ اب آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب امپائر کا ساتھ یہ ایک حد تک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یقین کیجئے اب معاملات اور ہیں۔ چلیں چلتے چلتے اب بات یہ نکلی ہے تو ایک اور بات بھی کرتے جائیں کہ یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے، جب لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی ایک بھونڈی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ سراسر ان کے فائدے میں جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ سلسلہ چین ری ایکشن ہے، اور یہ 9 اپریل سے شروع ہوا تھا۔ 9 اپریل سے آپ نے ان کے لیڈر کے ساتھ یہ جو کچھ کیا وہ یہاں تھا اور آسمان پہ پہنچ گیا۔ یہی کچھ آپ اس کے پارٹی اکابرین کے ساتھ کر رہے ہیں، صحافیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اینکروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ خیر اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو ہدایت دے، آپ جو کرتی جا رہی ہیں۔ اور میں دوسروں کے لیے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی جہاں موقع ملے، جہاں گالی دینا ضروری ہو، وہاں اپنے صبر کو آزمائیں تھوڑی دیر مزید۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا، یہ بعض ناعاقبت اندیش لوگ بار بار مجھ جیسوں سے یہ گلا کرتے، جی آپ آج بھی دوستی کی تلقین کر رہے ہیں، آپ ٹکرانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ پاگل ہیں آپ کو سمجھ ہے کہ ٹکرانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنی بنائی گیم کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جیسے نااہل اور نالائق ساتھی جو ہیں، یہ مہربانی کریں اپنی رائے فی الحال اپنے تک رکھیں۔ جب وقت آئے گا نا تو سب سے پہلے ہم آپ کو دعوت دیں گے، آپ باہر نکلیں، سڑکوں پہ آ کے جو کچھ کرنا کریں۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ عمران خان سے میں نے گزارش کی تھی، کل رات میں نے میسج بھیجا ہے انہیں، اور وہ عام طور پر یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ عقل و خرد کی بات، یا کم از کم وہ بات جو ان کی عقل کو لگے، دل کو لگے، وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں۔
اور یقین کیجئے میں ایک بہت میچور عمران خان دیکھ رہا ہوں، بہت ہی میچور۔ یہ ڈیبیکل عمران کو سوٹ کیا ہے، بہت سوٹ کیا ہے، اس کے اندر میچورٹی آئی ہے، یہ ریالٹی چیک تھا میں سمجھتا ہوں۔ اور بہرحال میں نے عمران خان سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں سکون سے بیٹھے رہیے، آپ بہت اچھے اسٹریٹجسٹ ہیں، یہ جو آپ نے خاص طور پہ یہ جو ایک چال چلی ہے بہت ہی لاجواب تھی، اسے سیاسی چال کہتے ہیں۔ یہ جو نیشنل اسمبلی الیکشن کی بات تھی، الیکشن نہ لڑنے کا، آپ بھلے سے یو ٹرن کہتے جائیں جو مرضی سے کہیں، لیکن یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے۔ آپ سب اپنے ان لوگوں کو دعوت دیں جن کا یہ حلقہ ہے کہ وہ لڑیں اور وہ الیکٹ ہو کے آئیں، تاکہ یہ راجہ ریاض کی کل تو ختم ہو۔ پھر میں نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ پرائم منسٹر نے اے پی سی، انہیں پرائم منسٹر کہتے ہوئے ویسے عجیب لگتا ہے لیکن بہرحال وہ پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر نے اے پی سی کال کی ہے، آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بھلے سے نہیں جا سکتے، نہ جائیں، نو پرابلم، لیکن پارٹی اکابرین کو ضرور بھیجیے، کم از کم 2-3 لوگوں کو ضرور بھیجیں۔ آپ شاہ محمود قریشی کو بھیجیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسد عمر کو بھیجیں، اور ایک بڑا آبسلیٹ سا، میں ریڈنڈنٹ نہیں کہہ رہا بلکہ آبسلیٹ کہہ رہا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے پرانی، ایک ہوتی ہے قدیم، ایک ہوتی ہے اولڈ، ایک فصل ہوتی ہے آپ کا ایک لیڈر جو فصل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے بیچارہ، اس لیے کہ نہ وہ لڑنے جھگڑنے مرنے مارنے کی سیاست جانتا ہے، نہ وہ سیاستدان تھا، آپ نے لاہور سے اسے الیکٹ کروا رکھا ہے، شفقت محمود، اس کو بھی فعال کیجئے، وہ بھی ایک ذہین آدمی ہے، اور ہیں آپ کو بھی اس سے گلے شکوے یقیناً ہوں گے، تو اسے بھی اے پی سی میں ضرور بھیجیے تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ میری چشم تصور دیکھ رہی ہے کہ 15 فروری کے بعد انشاءاللہ صورتحال بہتری کی طرف جائے گی۔ بظاہر وہ آپ کو سخت اور پریشان کن نظر آئے، لیکن یہ انشاءاللہ تعالی بہتری کا ایک نیا در واہ ہوگا۔ آخری گزارش اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ قوتیں جو یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہی ہیں، اس ریاستی ظلم و جبر کو دیکھ رہی ہیں، وہ آخر خاموش کیوں ہیں؟ They are also sitting back and watching۔ وہ بھی صرف اور صرف اس وقت کا انتظار کریں گے جب تک بوائلنگ پوائنٹ نہیں آتا۔ تو بوائلنگ پوائنٹ پتہ نہیں کب آئے گا، ملک کے حالات بہت پریشان کن ہیں، تو جب وہ ٹائم آئے گا وہ انٹروین کریں گے، چاہے نصیحت کی شکل میں کریں، پند و نصائح کی شکل میں کریں، لیکن کریں گے ضرور۔ وہ صرف واچ کر رہے ہیں کہ ہوا کس طرف جاتی ہے۔ بس تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت۔